الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے سیکھا کہ ہم سب کا رب اللہ ہے۔ اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ ہم سب کا معبود، سچا معبود صرف اور صرف اللہ ہے، ساری عبادتوں کا حقدار اللہ ہے۔ باب نمبر 4، سچا معبود اللہ ہی ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا اور بے شمار نعمتیں عطا کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور کیوں یہ ساری نعمتیں عطا کی؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد کھانا کمانا اور کھیل کود اور تفریح نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ ہی کو اپنا معبود مان لینا اور زندگی بھر اسی کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ اب آؤ یہ بھی سمجھ لیں کہ عبادت کیا ہے۔ اللہ کی انتہائی محبت، اس کے انتہائی خوف اور اس کی انتہائی تعظیم کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینے کا نام عبادت ہے۔ عبادت ہر وہ کام ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جس کے کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ قول ہو یا عمل، ظاہری عمل ہو یا باطنی۔ عبادت کی 5 قسمیں ہیں: قلبی، قولی، بدنی، مالی اور ترکی۔ قلبی عبادات وہ عبادات جو دل سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے ایمان، یقین، امید، خوف، محبت اور توکل وغیرہ۔ قولی عبادات وہ عبادات جو زبان سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے اللہ کی حمد و ثنا، ذکر و تلاوت اور دعا وغیرہ۔ بدنی عبادات وہ عبادات جو بدن سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے رکوع، سجدہ اور طواف و سعی وغیرہ۔ مالی عبادات وہ عبادات جو مال سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے صدقہ و زکوٰۃ وغیرہ۔ ترکی عبادات وہ عبادات جن میں بندہ اللہ کے لیے کوئی برائی چھوڑ دیتا ہے، مثلا اللہ کی خاطر شرک اور بدعت اور حرام کاموں کو چھوڑ دینا۔ اللہ کے لیے برائیوں کو چھوڑ دینا بھی نیکی اور عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ 5 قسمیں ہوئی۔ بعض عبادات میں دل، زبان اور بدن سبھی شامل ہو جاتے ہیں، جیسے نماز، بلکہ بعض عبادات میں دل، زبان، بدن اور مال بلکہ ترک سب شامل ہو جاتا ہے، جیسے حج۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ یعنی معبود نہیں، وہی تمام چیزوں کا خالق ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 102۔ عربی زبان میں معبود کو الہ کہتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس لیے ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ جو رب ہے وہی معبود بننے کا حقدار ہے، اور جو رب نہیں ہے وہ معبود بننے کا بھی حقدار نہیں۔ جس اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کے رزق کا انتظام کیا، وہی اس لائق ہے کہ اسے معبود کا مقام دیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ یاد رکھو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو۔ لوگ اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ معبود کہلانے کے حقدار نہیں۔ لوگوں نے محض اپنی جہالت میں انہیں معبود کا درجہ دے رکھا ہے۔
حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ ایک اللہ کو سچا معبود ماننے اور اسی کی عبادت کرنے کو توحید الوہیت یا توحید عبادت کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ کی عبادت خالص اللہ ہی کے لیے کی جانی چاہیے، دنیاوی فائدے یا دکھاوے کے لیے نہیں۔ اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص بھی توحید ہی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پس تم اللہ کی عبادت کرو اپنے دین یعنی اپنی تمام عبادات و اعمال کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 2۔ اس آیت میں عبادت میں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے، لہذا ہر عمل اللہ ہی کو خوش کرنے اور اسی کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ لوگوں کی تعریف کے لیے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے عبادت کرنا اس عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایسی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرنا چھوٹا شرک ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس سبق میں ہم نے سیکھا کہ سچا معبود اللہ ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے سیکھا کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اگلے درس میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔